السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 153 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں شرک کی بات کی گئی اور اس میں کیا کہا گیا، ایک ریکیپ تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا ان پر جلد ہی ان کے رب کی طرف سے غضب آئے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ہوگی۔ اس طرح ہم جھوٹ گڑھنے والوں کو بھی سزا دیتے ہیں۔ یہ پیچھے آیت کے اندر کہا گیا، شرک کی بات ہوئی اور وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ توحید کمپلسری ہے، اگر اس میں فیل ہو گئے تو جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہیں سب ضائع جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے توحید بڑی اہم چیز ہے اور شرک سے بچنا بھی بڑا اہم ہے۔ اگر شرک سے نہیں بچیں گے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس لیے چونکہ اس کا نقصان ناقابل تلافی ہے، اس لیے یہ جو جرم ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں، کیونکہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کا مداوع ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے شرک، اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ پیچھے ہم نے واضح کیا۔ اب آج کا لیکچر جو ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 153، اس کے اندر برے کاموں کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے شرک کی بات ہوئی، شرک کے علاوہ جو برے کام ہیں وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے والذین عملوا الصالحات، جو لوگ برے کام کر بیٹھے، پھر کیا ہے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لیں۔ توبہ کر لیں اور ایمان لیں، دو چیزیں ہوگی۔ تو توبہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس برے کام کو چھوڑنا، توبہ تابہ پلٹنا، یعنی آپ صحیح راستے پر جا رہے تھے، جہاں سے راستہ غلط ہوا آپ غلط راستے کی طرف مڑے، جیسے احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، اب واپس ہو کے اس جگہ پہ آنا جو صحیح راہ تھی، یہ توبہ کا ایک عمل ہو گیا۔ اب صحیح جو منزل کے اوپر چلنا ہے یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل توبہ کے اندر یہ ہے کہ جہاں سے غلط قدم مڑے ہیں، تو جیسے احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر پڑ گیا ہوں، فوراً واپس آ کے صحیح راستہ اس جگہ پر آیا جائے جو صحیح راستہ تھا۔ یہ توبہ کا ایک حصہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو یہ کرنا ہے کہ جو برا کام سرزد ہوا ہے پہلے وہ کام چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کام جاری رکھیں اور توبہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے وہ برا کام چھوڑنا پڑے گا، جیسے پہلے وہ غلط راستہ چھوڑیں گے تو صحیح راستے پر آئیں گے نا۔ تو صحیح راستے کے اوپر پلٹنا ہوتا ہے، ایسے ہی برے کام کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف آنا ہوتا ہے۔ یہ توبہ کا ایک عمل ہے۔ جب ہم برے کاموں کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے اور اچھے کاموں کو مکمل طور پر اختیار کریں گے تو اب یہ توبہ کا عمل مکمل ہوگا۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ثم تابوا من بعدها، وہ جو برے کام ہو گئے ہیں ان کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، یعنی ان کاموں کو چھوڑ دے اور واپس صحیح اعمال کی طرف آ جائے، اور پھر آگے کیا ہے، اور ایمان لے آئیں، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، یعنی جو بھی کتاب اللہ کے مطابق جو احکام ہیں ان کے اوپر وہ ایمان لے آئے، تو پھر کیا ہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اس کے بعد تیرا رب معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ کا جو معاف کرنا ہے، اس کا جو مہربان ہونا ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ انسان پہلے توبہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرتا چلا جائے تو کہے اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ بڑا غلط کنسپٹ دیا گیا ہے اللہ کے غفور ہونے کا اور رحیم ہونے کا، کہ جو مجرم ہوتے ہیں، جرائم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے جرائم کو جاری رکھتے ہیں، جرائم کی دنیا میں وہ اسی طرح ہی اپنی مفاد پرستی کے کام کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بالکل معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کس صورت میں؟ اللہ نے وہ صورت بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب غلط کاموں کو چھوڑ دو گے، صحیح کاموں کی طرف پلٹو گے،
صحیح کتاب اللہ کے مطابق ایمان لاؤ گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے، اللہ کے حکام کے اوپر عمل کرو گے، تو پھر اس کے بعد اللہ جو ہے معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتے، برے کام کو نہیں چھوڑتے، برا راستہ نہیں چھوڑتے، صحیح راستے کی طرف نہیں آتے، صحیح کاموں کو اختیار نہیں کرتے، تو اس صورت میں اللہ غفور اور رحیم نہیں ہے۔ اس نے بتا دیا کہ میں کیسے اور کب اور کیوں غفور الرحیم ہوں، وہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر بتا دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے جرائم کو چھوڑیں، اپنی غلطیوں کو چھوڑیں، اپنے برے اعمال کو چھوڑیں، برے کاموں کو چھوڑیں، مستقل طور پر چھوڑیں گے، یہ نہیں کہ وقتی طور پر، مستقل، تو ان کو چھوڑیں۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ سے زبانی طور پر بھی معافی مانگیں، اور عملی طور پر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے برے کاموں کو چھوڑ کر صحیح کاموں کو اختیار کرنا، یہ عمل ہو گیا۔ تو توبہ کے اندر زبانی توبہ بھی ہے، اس کے ساتھ عمل بھی ہے، عملی طور پر غلط کاموں کو چھوڑنا اور عملی طور پر صحیح کاموں کو اختیار کرنا۔ جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف زبانی کلامی توبہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا ہم ایسے دعا کر کے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، لیکن اپنے ان برے کاموں کے اوپر ڈٹے ہوتے ہیں، مصر ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ کا غفور اور رحیم ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔